بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور ایسی امینڈمنٹس کی گئی ہیں جس سے ایک خاندان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، ان امینڈمنٹس کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان کی درخواست کے اوپر اس ٹائم عدالت میں سماعت ہو رہی ہے۔ یہ کیس ہے کیا؟ یہ کیس بنیادی طور پر جس ٹائم یہ امپورٹڈ حکومت آئی ایک بیرونی سازش سے، وہ مراسلہ بھی ابھی اسی اعلیٰ عدالت کے سامنے پڑا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، کہ وہ اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں۔ اس میں بھی ہم عدالت کے دروازے پہ کھڑے ہیں انصاف کے لیے، اس میں بھی ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہم آنریبل عدالت، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب اس سائفر کے اوپر تحقیقات کرواتے ہیں، وہ کب اس سائفر کے اوپر جو ایک پاکستانی ایمبیسڈر نے امریکہ میں جو احوال ہوا، جو انہیں میسج دیا گیا وہ بھیجا۔ پھر میں دوبارہ ریکارڈ پہ کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑے ہو کے، آلدو کے جیو ٹی وی نے جھوٹ چلایا اور دکھایا کہ میرا بیان اور ہے، فلاں کا اور ہے، تو میں دوبارہ ریکارڈ پہ لا رہا ہوں یہ بات کہ وہ سائفر پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر خارجہ سے چھپایا گیا۔ وہ سائفر ملک کے اعلیٰ مقتدر لوگوں کے پاس تھا، لیکن وہ سائفر وزیر اعظم پاکستان، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے چھپایا گیا۔ یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں نے دوبارہ کہا کہ وہ جو ایک معاذ غامدی سارا پروپیگنڈا لکھنے والے، انہوں نے پچھلی دفعہ یہ پروپیگنڈا لکھ کے اس چیز کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی جیسے میرے اور شاہ صاحب کے بیان میں کوئی تضاد ہے۔ یہ بات مجھے خود شاہ محمود صاحب نے بتائی تھی، یہ بات میرے سامنے پرائم منسٹر صاحب کو شاہ محمود صاحب نے بتائی تھی، تو میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ پھر واشنگٹن سے جس دفتر سے، جس امبیسی سے یہ مراسلہ آیا تھا، اسی امبیسی سے جب یہ پتہ چلا شاہ صاحب کو کہ کوئی ایسا مراسلہ آیا ہے، تو انہوں نے فورن سیکرٹری کو بلا کے اس سے باز پرس کی کہ ایسا مراسلہ آیا ہے، تو پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہچکچاتے کہا کہ آیا ہے، تو شاہ صاحب نے کہا وہ میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں ہوگا۔ پھر وہ مراسلہ شیئر ہوا اور اسی ٹائم شاہ صاحب لے کے اسے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پاس آئے اور ان سے شیئر کیا۔ تو ایک تو یہ ریکارڈ درست کر دوں، اور اس اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کی پوری قوم کو انصاف دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ چور آئے ہی اپنی چوری بچانے کے لیے تھے، 1200 ارب کے کیسز ہیں نیب کے سامنے۔ ایک پٹواری فرد کے اوپر رشوت لیتا ہے، ایک کانسٹیبل کسی موٹر سائیکل والے سے رشوت لیتا ہے، ایک صحافی بیچارہ کسی سے تحفہ وصول کر لیتا ہے، بھلے جوڑا کپڑوں کا ہو، تو اس کے خلاف تو رشوت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا صحافی دوست سلیم صافی بیچارہ بیرون ملک ایک حکومت کے پیسوں کے اوپر بیرونی سرکاری حج کر لیتا ہے، اس کی باز پرس ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا قانون بنایا ہے کہ 1200 ارب کے کیسز میں سے 1100 ارب کے کیسز اس قانون سے ختم ہو جائیں گے، اور قانون بنانے والا جو خاندان ہے، شریف خاندان، سب سے بڑا فائدہ انہی کو پہنچے گا کہ ان کے وہ مقصود چپڑاسی، ان کے وہ جو اربوں روپے، 60 ارب کے صرف کیسز شہباز شریف میں ہیں، جن میں کو 25 ارب کا مقصود چپڑاسی اور وہ دوسرے چپڑاسیوں والا ہے، کچھ اور ہے، 60 ارب کے کیسز صرف شہباز شریف کے ہیں۔ پھر نواز شریف، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے سلمان شہباز، پھر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے ایسی قانون سازی کی جس سے نیب اخلاقی طور پر بند ہو گیا۔ تو میں اس اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے، ہمارے وکیل خواجہ حارث کھڑے ہیں، وہ التجا ہم کر رہے ہیں انصاف کے لیے، لیکن اگر کسی وجہ سے عدالت یہ سمجھتی ہے
ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس قانون کو ریورس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ قانون پارلیمان نے بنایا اور پارلیمان کے کام میں نہیں ہونا چاہیے، تو ہاتھ جوڑ کے جان کی امان پاتے ہوئے عدالت کے سامنے میں گزارش کروں گا کہ پھر آپ کو اپنی جو ججمنٹ ہے جو آپ نے قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر دی تھی، پھر اس کو بھی ذرا دوبارہ سے ریکنسیڈر کر لیجئے۔ ہاتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ عدالت کا احترام کرتا ہوں، عدالت سے جان کی امان پاتا ہوں، یہ نہیں کسی میرے ذہن و گمان میں بھی کہیں نہیں ہے کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو، لیکن کیونکہ آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے کہ میں عدالت کے سامنے اپنا مدعا رکھوں، قوم کے سامنے رکھوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اور یہ بات پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، تو پھر اس رات بھی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اس رات پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی میجورٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا جو گورنمنٹ کی، تو پھر اس کو بھی ذرا برائے مہربانی اس فیصلے کو بھی ریکنسیڈر کر لیجئے۔ پھر اگر پارلیمان کو اگر ہم نے فوقیت دینی ہے تو پھر پارلیمان کو ہی فوقیت دے دیتے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان نے کرنے۔ ایک بات، دوسری بات، ہم بہت جلد ایک پٹیشن لا رہے ہیں عدالت میں۔ آج رانا ثناء اللہ نے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ کل دیا ہے کہ اگر 5 ممبران میں نے غائب کر لیے تو پھر وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ تو میں رانا صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اور عطا تارڑ کو یہ لگتا ہے کہ پولیس کو اپنے نیچے لگا کے اس پولیس کے تھرو اپنے مخالفین کے اوپر تشدد کر کے اس میں بندہ کوئی بہادر بن جاتا ہے، کوئی اس میں بڑی مردانگی آ جاتی ہے، تو آپ بڑے بے وقوف اور بزدل ہیں۔ پولیس تو آپ 22 کو ہمارے نیچے ہوگی، اس کا مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے؟ نہیں، ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے، نہ عطا تارڑ کے ساتھ کریں گے نہ آپ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ہمارے لیڈر کی تربیت ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کرپشن کریں گے، آپ ضرور جیل میں جائیں، جرم کریں گے ضرور جیل میں جائیں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سیاسی وجہ سے جیل میں ڈالا جائے گا تو شہباز گل کھڑا ہوگا، بات کرے گا اور کہے گا کہ اس بندے کو ابھی باہر نکالیں۔ اور میں یہ تب کہہ رہا ہوں جب ہم واپس پاور میں ہیں پنجاب میں، اللہ کے کرم سے۔ ہم جب پاور میں ہوں گے ہم آپ کو انسانیت دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے بہادر کون ہوتا ہے۔ یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں یہ بزدلوں والی ہیں۔ اگر آپ میں اتنی جان ہے تو اکیلے آ جائیں سامنے، کسی کشتی کے میدان میں آپ اور میں اتر جاتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ جو ہمارا ڈنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے، اگلی بات نہیں کہتا، عدالت کے ہاتھے میں کھڑا ہوں، جو ہمارا ڈنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے، اس کو بڑی اپنے اوپر ناز ہے، تو وہ بھی آ جائے اکھاڑے میں۔ کلے نو میں کلی ٹکری میری جیب لڈوؤں نے پاڑی۔ اب جن کو پنجابی نہیں آتی وہ یہ ہماری ایک ضرب المثل ہے، کسی پنجابی سے پوچھ لیجئے گا۔ سو ذرا کلے نو کلا وجلا تارڑ پتہ لگ جائے کون بڑا جٹ ہے دوہاں دے وچوں۔ بٹ جٹ کدی بھی جو پنجاب کی ثقافت ہے اس میں اگر 20 کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو یا 50 کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو تو کتوں نے کتا ہی رہنا ہے اور شیر نے شیر ہی رہنا ہے۔ تو میرے ڈنٹونک والے بھائی، آپ وزیر داخلہ بن جاؤ، آپ وزیر دفاع بن جاؤ، آپ جو مرضی بن جاؤ، آپ کی اوقات یہی ہے کہ آپ نے پولیس استعمال کر کے مخالفین کو نیچے کرنا ہے۔ ہمارے پنجاب میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دے، کے پی میں تو یہ کیا ہی نہیں جاتا اور کے پی میں آج تک نہیں ہوا۔ وہاں کی ثقافت تو اتنی تگڑی ہے کہ کے پی نے تو آج تک ایک دوسرے کے مخالفین کے ساتھ یہ نہیں کیا۔ ہاں یہ کرتے آئے ہیں کیونکہ یہ غلیظ ہیں اندر سے، پہلے بھی کرتے آئے 90s میں، دوبارہ بھی دیکھیں جیسے حکومت ملی کی، لیکن ہم آپ کو بار بار دکھائیں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ آپ نے کیا، اب دوبارہ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو آپ کھل کے چیخیں ماریں، چلائیں، پٹیں، جو مرضی کریں، بیان دیں، لیکن آپ کے خلاف ہم سیاسی وکٹمائزیشن کہیں پہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ آپ سے وعدہ ہے کیونکہ یہ عمران خان کی تربیت ہے۔ اب میں آتا ہوں واپس رانا ثناء اللہ پہ۔ ایک تو یہ کل سے 2 بیانیے بنائے جا رہے ہیں، ایک کے الیکشن بڑا صاف شفاف ہوا، دوسرا عوام نے اور مسلم لیگ نون نے لوٹوں کو مسترد کر دیا، اس لیے ہم ہارے ہیں، یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے۔ دونوں جھوٹ ہیں، دبا کے دھاندلی کی ہے۔ الیکشن کمیشن کا عملہ بھی اس میں ملوث ہے، اس میں پولیس ملوث ہے، اس میں پنجاب کی بیوروکریسی ملوث ہے،
اس میں تمام حکومتی مشینری ملوث ہے. ہر حلقے میں 10 سے 20 ہزار کی ووٹنگ کی سٹفنگ ہوئی ہے. ایک طرف اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسلم لیگ نون اور عوام نے لوٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ بیانیہ دے رہے ہیں. دوسری طرف وہ 50-50 ہزار ووٹ لے رہے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ووٹ کون ڈال گئے ہیں؟ ہم یہی بتا رہے ہیں کہ عوام نے واقعی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن یہ ریگنگ ہوئی ہے. اور ویسے اگر میں ان لوٹوں کو دیکھوں، ہیں تو بیچارے برے، وہ بے ضمیر ہیں، عوام نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن ان کو میں دیکھوں تو کسی بھی دن ان کی جو شکل ہے، ان کی جو کرتوت ہے، وہ خدا کی قسم شریف خاندان سے بہتر ہے ابھی بھی. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوٹوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو شریف خاندان کو تو عوام بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ ان لوٹوں نے کو 2-4-5 کروڑ لے کے اپنا ضمیر بیچا ہے. آپ لوگوں نے تو اربوں روپے اس قوم کے کھائے ہیں. تو رانا صاحب، آپ کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آپ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آپ بزت ہو چکے. اب 5 ممبر غائب کریں، آپ مزید بزت ہوں گے. اب 10 ممبر غائب کریں، آپ مزید بزت ہوں گے. کیونکہ اب اللہ نے جو آپ کی رسی آزاد چھوڑی ہوئی تھی نا، وہ آپ کو اقتدار دے کے اللہ کی ذات نے دیکھ لیا. آج ڈالر 222 روپے پہ بک رہا ہے. IMF ہو چکا. اور ہمارے یاد ہوگا آپ کو، جب حکومت آئی تھی تو ہمارے افواج کے بہادر افواج کے ترجمان نے ایک اچھی امید لگائی تھی دل سے کہ نئی حکومت آئی ہے، استحکام آئے گا. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ڈالر بھی سٹیبل ہوا ہے، اپنی جو ایکسچینج آپ کی ہے، سٹاک ایکسچینج، وہ بھی سٹیبل ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کے منہ میں گھی شکر اگر آج بھی ایسا ہو تو، کیونکہ وہ بھی ایک محب وطن ہے، ہم بھی ایک محب وطن ہیں. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ بھی نیچے رہے، وہ بھی چاہتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں سب کو، پاکستانی قوم کو یہ سوچنا پڑنا ہے کہ یہ چور یہاں تک کیسے پہنچے، کس نے پہنچایا، اور ان چوروں کو کیا لانے والوں کو اس ٹائم کوئی ملال ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے، یا ملک نے ایسے ہی ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا ہم نے جانا ہے. تو رانا صاحب، واپس آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ 5 ممبران کریں، 10 کریں، عوام فیصلہ کر چکی. آپ یہ کام کریں گے، آپ اور بے عزت ہوں گے. آپ یہ کام کریں گے، آپ کا اور تمسخر اڑے گا. اور مسلم لیگ نون کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 سیاسی جوکر جو ہیں، رانا ثناء اللہ اور عطا آرڑ، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. وہ سیاسی ورکر نہیں ہوتا جو طاقت کا استعمال دوسرے سیاسی ورکر پہ کرتا ہے. اس کو سیاست کی الف بے نہیں پتا ہوتی. یہ آپ کی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں. تو میں واپس ریپ اپ کرتے ہوئے 3 چیزیں سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ 23 تاریخ کو پنجاب کے اندر واپس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. وہاں پر پنجاب کے IG جو کہ بزدل ترین آفیسر ہیں، ماسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں 5 نیڈز ہیں. سب سے پہلے انسان جو ہے اپنی بیسک نیڈز پوری کرتا ہے، نیند، کھانا پینا، کپڑے. اس کے بعد سوشل نیڈز ہیں اس کی، لوگوں میں اس کی عزت ہو، ریلیشن شپ ہو، دوستیاں ہوں. پھر سیلف ایکچولائزیشن ہے سب سے اوپر والی نیڈ. جب آپ کسی پروفیشن میں اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو صدیوں تک نہیں تو چلو عشروں تک یاد رکھا جائے. خدا کی قسم، جب میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، جب میں مظفر گڑھ کی اس حوالات میں بند تھا اور وہاں کے DPO کو عطا آرڑ ڈائریکٹ کہہ رہا تھا کہ اس کو کسی سے ملنے نہیں دینا، اس کو پانی نہیں دینا، اس کے قریب نہیں جانے دینا، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے کانسٹیبل، یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، وہاں پہ کھڑے ہوئے کانسٹیبل کے اندر زیادہ ایمان تھا، زیادہ غیرت تھی، زیادہ شرم تھی کمپیئر ٹو راؤ سردار صاحب. وہاں پہ کانسٹیبل کھڑے نے وہ غیر قانونی حکم نہیں مانا اور مجھے پانی پہنچایا کیونکہ اس میں انسانیت تھی. لیکن راؤ سردار نے کسی قسم کی انسانیت نہیں رکھی، کسی قسم کا پروفیشنلزم نہیں رکھا. اور آج جیسے معزز عدالت نے بھی کہا کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے ہیں، تو میں معزز عدالت سے ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں کہ پھر جو پنجاب کی پارلیمان میں جس طریقے سے پولیس نے تشدد کیا اندر جا کے،
یہ راؤ سردار نے جس قسم کی بے شرمی کی اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ کیا وہاں پارلیمان کے اندر پولیس جا سکتی تھی؟ پھر اس کو بھی واپس کیجئے۔ پھر میرا دوسرا سوال ہے، جو یہاں کی پارلیمنٹ کے اندر ہوا پھر اسے بھی ہمیں ریورس کرنا پڑنا ہے، میں جان کی امان پاؤں تو۔ اس لیے میں اپنی پارٹی سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ جس دن ہماری حکومت آئے، اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہو، یہ دونوں چیف سیکرٹری، میں دوبارہ کل بھی میں نے ٹیلی ویژن پہ کہا، ابھی بھی کہا کہ چیف سیکرٹری ایک ایماندار آدمی ہے، میں یہ نہیں کہ میں کسی نفرت میں ایسی بات کہوں جو درست نہ ہو، وہ فائنانشلی ایماندار ہیں لیکن وہ بزدل ہیں، وہ اس عہدے کے لائق نہیں ہیں۔ جس طریقے سے 25 جون کو ان کے ناک کے نیچے جس طریقے سے تشدد ہوا، ریاستی مشینری استعمال ہوئی، آپ کی ایسی شرافت کا، آپ کی ایسی ایمانداری کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں۔ جس طریقے سے ووٹ خریدے گئے، پولیس گردی ہوئی اسمبلی کے اندر، اس سے بڑی بددیانتی آپ اور کیا کریں گے؟ تو میں گزارش کروں گا اپنی پارٹی سے کہ ان کے خلاف جب ہماری حکومت آئی انشاءاللہ شہباز گل کھڑا ہوگا ان پہ آرٹیکل 6 لگوانے کے لیے۔ ان کے خلاف، دونوں کے خلاف، راؤ سردار اور کامران جو چیف سیکرٹری ہیں، دونوں پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے، سارجنٹ ایٹ لارج جو ہیں وہ ان کے اتارے، ان کا آئی جی کا جو وہاں پر ان کے سٹارز لگے ہوئے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے، ان کو بغیر مراد کے ریٹائرڈ کیا جائے، تاکہ جس طریقے سے آج تک بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے قوم کے ساتھ برا کام کیا تھا، ان کی نسلیں تعارف نہیں کرواتی کہ وہ کس کے پوتے اور کس کے پڑپوتے ہیں۔ ان دونوں کی بھی نسلوں کو یاد ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے اس قوم کے اوپر کس طرح کے ظلم کیے تھے۔ کوئی اور چپ رہ جائے، میں چپ نہیں رہوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں ایسے کرداروں کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا جنہوں نے عوام کے اوپر تشدد کیا، جنہوں نے اس ملک کے آئین نے جو انہیں طاقت دی اس کو مس یوز کیا۔ بار بار صرف آرٹیکل 6 کی بات سیاستدانوں پہ ہونی ہے اور کسی پہ نہیں ہو سکتی، اور کسی کے اوپر آئین لاگو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات کرنی پڑے گی، اور معزز عدالت اگر اس میں رہنمائی کرے، اس میں دیکھے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اگر جب انہوں نے اسی عدالت کے اوپر حملہ کیا تھا اس نون لیگ نے، اگر اس دن ان کو سزائیں دی ہوتی، ان کے لیڈران کو ان کے ہاتھ روکے ہوتے، اس دن مسلط پرستی اس قوم نے نہ کی ہوتی، تو آج یہ سارے دن نہ دیکھنے پڑتے، آج لاہور کا فیصل شہید نہ ہوتا 25 جون کو، آج لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کی عورتوں کی بے حرمتی نہ کی جاتی۔ اس لیے جو کچھ اس ملک نے دیکھا ان 2-3 مہینوں میں تو ایک لحاظ سے اچھا دیکھا کہ ان کی شکلیں سامنے آ گئی، یہ کون تھے، یہ کس لیول کے چور تھے، ان کا لیول کیا تھا۔ آج جو عدالت میں کیس ہے وہ بھی انہوں نے جو چوری چھپانے کی کوشش کی وہ ہے۔ تو انشاءاللہ چیئرمین تحریک انصاف بہت جلد لاہور جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے، سارے کو حتمی شکل دیں گے، اور ہمارا ایک ایجنڈا ہے، وہ ہے ارلی الیکشن۔ ہمیں فوری طور پر ملک میں جنرل الیکشن چاہیے۔ اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری میں تھوڑی سی بھی کوئی پروفیشنلزم اور شرم باقی ہے، ان کو فوری اپنے عہدوں سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجرم ہے، کرمنل ہیں، وہ ان عہدوں پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ صاحب جو ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ انہوں نے لوٹوں کے سر پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، جن کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے، ان کو بھی فوری گھر جانا چاہیے۔ اور ہمیں فوراً کل ہی ارلی الیکشن کال ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 1 گھنٹے کی بھی دیر جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیر کریں گے تو فیصلہ آپ کا ہے۔ بات وہی ہے، ابھی بتا دیتا ہوں، رات 9:47 پہ جو آپ کی میٹنگ شروع ہوئی تھی، جس میں ایک باجی جس کو رونا ہوا ہے، کرونا نہیں ہوا، ایک باجی جس کو رونا ہوا ہے، کرونا نہیں ہوا، وہ باجی آنسوؤں سے روئی ہے رات غصے میں۔ اس میں چچا بھی تھا، اس میں بھتیجا بھی تھا، اس میں بیٹی بھی تھی، اس میں ایک صاحب باہر بیٹھے سے بھی گیان دے رہے تھے۔ اس صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ میں بتا دیتا ہوں۔
اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی عزت کا خیال تو نہیں کیا، پارٹی کی عزت کا خیال کر لیں. 5 ووٹ نہیں نکلنے اگر آپ نے اور لیٹ کر دیا، الیکشن کال کریں. اس لیے وہ میٹنگ جو ہے بغیر کسی نتیجے کے برخاست ہوئی ہے رات 11 بجے کے قریب. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں، ارلی الیکشن میں چلے جائیں. وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، قوم کے لیے بھی بہتر ہے. ورنہ ڈالر 221-22 پہ نہیں رکنا، یہ 250 پہ بھی نہیں رکنا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 300 پہ بھی نہیں رکنا. آپ نے سری لنکا کے حالات دیکھ لیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ نے وینزویلا کے حالات دیکھے ہوں گے، برازیل کے حالات دیکھے ہوں گے. جنہوں نے دنیا دیکھی انہیں پتا ہے کہ جب سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو پھر معاشی استحکام کسی صورت نہیں ہوتا. یہ بیسک ڈیمانڈ ہے اکانومی کی کہ سٹیبلٹی ہونی چاہیے. سٹیبلٹی نہیں ہے، نہ آئے گی. مستری اور مزدور دونوں برائے مہربانی ری تھنک کریں. کندھ تواڈے کولوں ونگی بن گئی ہے، یہ ہن کندھ ٹھاؤنی پینی ہے. یہ اتنے گارڈر نہیں پینا کیونکہ کندھ ونگی بن گئی ہے. ہوں یہ جو مرضی کرو، یہ پلسٹر کر کے یہ جڑی ونگ ہے، یہ جڑی ٹیڑھ ہے وہ قابو نہیں آنی. بھلے 1 انچ پلسٹر کرو، بھلے 2 انچ پلسٹر کرو. اس لیے یہ دیوار گرانی پڑنی ہے، بنیاد درست کرنی پڑنی ہے. 75 سال یہ والے منجن بک گئے، اب یہ نہیں بکنے. پہلی دفعہ سامنے ایک محب وطن لیڈر کھڑا ہے. چلیں، آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو آپ ٹکر بیچ میں سے نکال لیں. آپ پہلی دفعہ کہہ لیں کہ آپ کو آپ جیسے لوگ ملے ہیں جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جو اس پاکستان کے لیے مرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. کہ پاکستان ہمارا اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور کا ہے. اس کے فیصلے پاکستان کا آئین کرے گا، جمہور کرے گا، کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے. اس لیے متی اللہ صاحب بھی آ گئے ہیں. ان کا دل تو کرتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو، ان کا دماغ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو، لیکن ان کے اندر جو پھر ایک خلش ہے وہ ان کو اس میں قابو نہیں آنے دیتے. ان کے اندر کے جذبات پھر ان کے اوپر اوورکم کر لیتے ہیں. ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر اوورکم کر لیتے ہیں. تو آگے یہ بھاگ کے اب الٹا سیدھا سوال کریں گے. حق ہے ان کا پوچھنا سوال، جواب دینا ہمارا فرض ہے، تو بھی جواب دیں گے. بات سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے چیف سیکرٹری اور آئی ٹی کی بات کی، کیا آپ کیونکہ عمران ریاض خان کو پکڑا گیا تو ایک ٹویٹ آیا کہ اسے کوئی کیمیکل دیا گیا اور وہ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی کوئی چیز دی گئی جس پہ آپ کو کوئی اعتراض، آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہو؟ دوسرا، آپ نے دھاندلی کی بات کی، دھاندلی کے شواہد آپ کب لے کے آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کروائی؟ اور تیسری آخری بات، تمام جو چینلز کے ناظرین ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے آپ یہ بتائیں کہ ایک کل جج کی ایک تارک جج کے ساتھ لڑائی ہو تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تو شیر کون ہوگا، کتا کون ہوگا، یہ بھی بتا دیں. دیکھیے، 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ وہاں دیا ہی نہیں گیا، تو کیمیکل کہاں، نہ پانی دیا گیا. پہلے 3-4 گھنٹے کھانا تو دور کی بات تھی. تو جو 9 گھنٹے وہاں حوالات میں گزرے اس میں پانی کی 2 بوتلیں آئی تھیں. اس میں اب کچھ ڈالا گیا ہو تو مجھے نہیں پتا. ابھی تک تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، ایسے غلط بیان نہیں کروں. وہ 2 پانی کی بوتلیں 9 گھنٹے میں میسر آئی تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دوسری بات آپ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی کہی، دھاندلی کے شواہد کی بھی کہی. تو میں نے پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، راؤ سردار صاحب کو پتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ذاتی واقعہ اس لیے نہیں سنایا کہ میری جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ آج کے دن تک پولیس نے نہیں دی. اور میں نے راؤ سردار کو فون کر کے کہا تھا کہ جس قدر تم غلام بن گئے ہو، جس قدر تم ان کے گھر کے ملازم بن گئے ہو، آپ مجھے اپنا ایڈریس دیں، یہ گاڑی میں آپ کے نام لکھ دیتا ہوں، یہ آپ ہی رکھ لو. اب میں ایک وکٹم ہوں، اس ایکسیڈنٹ میں مرتے مرتے بچا. اور جو جعلی قسم کا بندہ پیش کیا گیا، جو گاڑی نہیں تھی جس نے پیچھے سے مارا، وہ بھی معافی مانگ رہا ہے کہ آلدو کہ وہ جعلی آدمی تھا، جعلی گاڑی تھی، لیکن جو ان کا پیش کردہ جعلی آدمی تھا وہ بھی میڈیا کے سامنے کہہ رہا تھا کہ غلطی اس کی تھی، اس کی تیز رفتاری غلطی سے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آلدو کہ وہ جعلی سٹوری تھی اس کی. اس کے باوجود آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک پولیس نے وہ گاڑی رکھی ہوئی ہے. اور آئی جی کو یہ بات پچھلے 2 مہینے سے پتا ہے
کہ اس کے لوگوں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ان سے میں بار بار دونوں کو فون پہ بتاتا رہا ہوں کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں, اس کا حساب ہوگا. تو یہ میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے, یہ انہوں نے سب کچھ آپ کے سامنے 25 کو کیا. جو دھاندلی ہوئی اس کے شواہد یہی بڑے ہیں کہ جن کو آج مانگنے پہ کوئی سالن نہیں دیتا ان کو 50,000 ووٹ ملے ہیں. وہ بیچارہ پنڈی والا جو انہوں نے ہمارا لوٹا تھا, اس کے بندے نہیں یہ اسٹیج پہ چڑھنے دے رہے تھے, اور وہ روسی رن طرح بیٹھا سی کہ میں نہیں اتنے آنا. انہوں 50,000 ووٹ پہ گیا, ویکھو رب دی شان. سو اس لیے دھاندلی تو آپ کو نمبروں میں نظر آ رہی ہے. عوام تو ساری ایک طرف ووٹ ڈالنے گئی تھی, یہ کہاں سے نکلے ہیں ووٹ؟ آخری بات آپ نے شیر اور کتے کی بات کہی. دیکھیں قوموں کی وجہ سے کوئی بھی شیر اور کتا نہیں ہوتا, کردار کی وجہ سے شیر اور کتا ہوتا ہے. اگر گل کوئی بھی ہو اور وہ گندا کردار ادا کرے کہ متی اللہ جان اندر ہو جیل میں اور گل خوش ہو, تو پھر گل کتا ہوگا. یا کوئی سیاسی آدمی سیاسی وکٹمائزیشن کی وجہ سے اندر ہو یا اندر کروائے, تو پھر اس کا کردار کتے والا ہوگا. لیکن اگر وہ کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا کردار شیر والا ہوگا, وہ بھلے تارڑ ہو یا. بدقسمتی سے تارڑ صاحب کے دادا نے اس عدالت کی رسپیکٹ کو مجروح کیا تھا. بدقسمتی سے تارڑ صاحب کی تربیت وہی ہے, حالانکہ تارڑ بھی بڑے بڑے اچھے ہیں, لیکن اس والے ٹبر کی تربیت یہ ہے. لیکن ان کی تربیت کیسی بھی ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں یہ کلچر ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوں تو آپ اپنے مخالف کے اوپر وہ طاقت استعمال نہیں کرتے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی, مجھے اگر اللہ نے طاقت دی ہوئی تو کبھی بھی میں وہ طاقت اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہ کروں گا, نہ ہونے دوں گا. گل صاحب, سپریم کورٹ نے ابھی تجویز دی ہے کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں جائے, اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بھی ایم این اے کے طور پہ لکھا ہے اپنے حکم میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس قسم کے سیاسی معاملات میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو متی اللہ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت ہے, سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے. سجدے کے علاوہ جو اطاعت ہوتی ہے جس میں شرک نہ ہو, جس میں مذہب کا کوئی مسئلہ نہ ہو, وہ ساری میری اطاعت اس عدالت کی نہیں ہے, کیونکہ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. سو میری سٹیٹمنٹ کو غلط نہ سمجھا جائے. اگر آپ نے ہمیں پارلیمنٹ میں واپس بھیجنا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں واپس بھیجیں قاسم سوری والے وقت پہ, کیونکہ اس دن مداخلت ہوئی. آپ کو لگتا ہے وہ مداخلت آئینی ہے تو پھر آج بھی کیجئے. آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کے معاملوں میں سپریم کورٹ نے نہیں جانا تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں پھر اس کی ہوئی غلطی تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ اعلیٰ ترین عدالت ہے, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. بزرگ بھی ہیں ہمارے, آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں, تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس فیصلے کو بھی ریکنسیڈر کیجئے. اس فیصلے کو ریکنسیڈر کر کے بھیج دیجئے پارلیمنٹ میں واپس, ہم چلے جاتے ہیں. بھیجئے وہاں پر پارلیمنٹ کا استحقاق. پارلیمنٹ کو جو آئین نے طاقت دی تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی پروسیڈنگ کے اندر کوئی عمل دخل نہیں کیا جا سکتا, تو پھر وہ کیجئے. لیکن اس دن میں عدالت میں بیٹھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کچھ غلط کرے تو کیا ہم ہونے دیں؟ تو میں دوبارہ واپس آپ ہی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ, ہم تو استعفے دے چکے وہاں سے, آپ واپس کر دیں تو سب کچھ واپس ہو جائے گا, بھیج دیں اس رات پہ. تو اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم استعفے دے چکے. عدالت جو لکھے, میں نے دوبارہ کہا کہ ہماری مجال نہیں ہے, بتانا تو ہے نا. اب اگر عدالت کل کو کہے کہ آپ کا نام شہباز نہیں ہے, آپ کا نام راؤ سردار ہے, تو میں تو ہاتھ باندھ کے بتاؤں گا کہ جناب میں راؤ سردار نہیں ہوں, میں وفادار ہوں عمران خان کا, میں ساتھ کھڑا ہوا ہوں. جو کہتے تھے بیگ لے کے بھاگ جائے گا, وہ دیکھیں کہ میرا بیگ ابھی بھی مظفر گڑھ میں پڑا ہوا ہے. میں بیگ لے کے بھاگا نہیں, میں بیگ لے کے مظفر گڑھ چلا گیا ہوں. تو میرا نام راؤ سردار نہ رکھے, اس میں نہ راؤ کی عزت ہے نہ سردار کی عزت ہے. تو اس لیے جو عدالت کے بارے میں میں نے جواب دینا تھا دے دیا. پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے, وفاق میں نون لیگ کے اتحادی ان سے ناراض نظر آ رہے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی وفاق میں بھی تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر ہم چاہیں اور اللہ کی ذات ہمیں چاہنے دے, اگر ہم اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چاہیں اور اللہ کی ذات ہمیں چاہنے دے, تو ہم انہیں کم از کم 6 سے 7 ووٹوں سے اوپر ان پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں. اس وقت آگے کا پتہ نہیں, آگے کا حال اللہ جانتا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, بندے خرید سکتے نہیں, خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ بندوں کے ساتھ جو بندوں کو اب یہ کہ اگلے الیکشن میں جانا ووٹ لینے ہیں,
आज वोट इमरान खान को पड़ रहा है, आज वोट किसी और को नहीं पड़ रहा। अब वो सियासी आदमी कह रहे हैं, वो कहते थे ना टिकट बिकती है नून की, बिकती नहीं है। तहरीक इंसाफ की टिकट, तहरीक इंसाफ की टिकट को इज्जत दी जाती है आज। तो इसलिए मैं आपको ये वाजे बता दूं, आखिरी बात, उसके बाद मेरा ख्याल शाह साहब तो जी कामरा ने ये कहा है कि जब पंजाब असेंबली में वोटिंग होगी तो पीटीआई के 5 बंदे का राजद हुए तो बराबर हो जाएंगे। मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि उस पर हम तौहीन अदालत की पिटीशन डालेंगे, और उसके साथ साथ मैं राणा साहब को ये बता चुका हूं कि आप ऐसी जितनी हरकतें करेंगे, आपने कभी कोई चूहा खिड़की में फंसा हुआ देखा है? जितना चूहा हिलता है उतना खिड़की में और जाता है, जितना हिलता उतना। तो राणा साहब तुसी अपनी मुच्छां समेत खिड़की च आ गए हो, जिसना जितना हिलोगे उतना तुसी खिड़की दे विच होर फसदे जाना है, और आखिर ते तुसी खिड़की चों निकल जाना है, तुहाडीआं मुच्छां नहीं निकलनियां। फिर तुहानूं मिन्नत करनी पैनी मेरियां मुच्छां कट दिओ ताकि मैं खिड़की चों बाहर निकलां। सो इसलिए मेहरबानी करो कि तुसी हुण बंदे दे पुत्तर बनो। पंजाब का वज़ीर दाखिला इस दफा क्लीन शेव होगा। पंजाब का वजीर दाखिला क्लीन शेव हो या मूंछों वाला हो, एक सियासी आदमी होगा, डिंटोनिक के इश्तिहार में से नहीं निकला होगा। किसी सहाफी और किसी सहाफी आइन के मुताबिक होगा, आइन दोनों को हक देता है। किसी सहाफी और किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को सियासी जोर पर अंदर नहीं करेगा, करेगा तो आपका ये भाई जो है उस चीज के खिलाफ खड़ा होगा। ये साहब ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या अभी भी कोई आपको खदशात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बाजू मरोड़ रही है तहरीक इंसाफ का, या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हकीकी मायने में न्यूट्रल है और इस वक्त जो है अपने आईनी किरदार जो है वो अदा कर रही है, सियासत से दूर हो चुकी है और मुदाखलत नहीं कर रही? मैं एक वापस सवाल पूछ लूं, इजाजत दे दो। सवाल मेरा है ना सर, मेरा काम मैं वो भी जवाब देता हूं, एक छोटा सा। आप दोस्त हैं इसलिए जरा तफन्नन पूछ रहा हूं। तो आडा चीर मांग सर की पहले इधर होंदी सी, आज इधर हो गई, ये खैर है? अच्छा चले, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए बात ये है, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफा फैसला करना पड़ना है कि क्या उन्होंने हुकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है, रखना चाहते हैं रखें, खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास भी नादरा का है, इधर ही की माँ ने पैदा किया हुआ है। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं, एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं, हम को फर्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आईनी तरीका इसका बना लें, आइन में तब्दीली करके सीधा करके हमें कबूल है। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। इस आइन में नहीं, इस आइन में नहीं, इस आइन में नहीं है। और जब आइन में आएगा तो उसके बाद जिसका जो रोल आइन करता है वो करना चाहिए।